کیا قرآن میں کوئی کمی ہے جو وہ ہمارے لیے کافی نہ ہو اور ہمیں سنت رسول کی ضرورت پڑے؟ کیا رسول خدا کا کام انسانوں کی رہنمائی کے لیے خدا کا پیغام پہنچانا ہی نہیں تھا؟ تو پھر اس پیغام یعنی قرآن پہنچانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی رہنمائی کیوں کی؟ قرآن کے علاوہ بھی کیا رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی؟ جہاں تک امت مسلمہ کی واس میجورٹی کا تعلق ہے تو وہ خلافت راشدہ سے لے کر آج تک اس بات کی قائل رہی ہے کہ مسلمانوں کے انفرادی معاملات، عقائد، اخلاق اور عبادات اور اجتماعی معاملات، پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم بشمول اسلامی قانون، قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہونے چاہیے، کیونکہ سنت ہی وہ چیز ہے جو قرآنی احکام کا مقصد و منشا اور ان کی عملی صورت متعین کرتی ہے۔ مثلاً قرآن میں نماز کا حکم تو ہے، مگر عملاً نماز کس طرح پڑھی جائے، کس نماز میں کتنی رکعتیں ہوں اور اس طرح کی دیگر تفصیلات جن کے بغیر نماز ادا کرنا ممکن نہیں، یہ سب قرآن میں درج نہیں ہے۔ یہ رہنمائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتی ہے۔ عبادات کی طرح قرآن کے احکام اور اصول جو ریاست و حکومت اور اجتماعی نظام زندگی کے متعلق ہیں، ان کو بھی جو چیز تفصیلاً اور عملاً اسلامی تہذیب اور معاشرے کی شکل دیتی ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا سنت سے آزاد ہو کر قرآن کے احکام پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب تک پریکٹیکلی ان چیزوں کو نافذ کر کے نہ دکھایا جاتا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ دنیا کے لیے رول ماڈل بن سکتا۔ مسلمانوں میں اگرچہ تعداد میں بہت کم مگر ایک گروہ ایسا بھی ابھرا ہے جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بس ہم تک قرآن پہنچانا ہی تھا، اس سے زیادہ ان کی کوئی ذمہ داری نہ تھی۔ اس آیت سے ان کا ماننا یہ ہے کہ قرآن پہنچانے کے بعد آپ یعنی محمد بن عبداللہ بالکل ویسے ہی ایک عام انسان تھے جیسے ہم۔ اب یہ سوال کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی والا کام کیا ہی کیوں اگر ان کی ذمہ داری صرف قرآن پہنچانا ہی تھی؟ تو اس کے لیے ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ دین کا تقاضا یہ تھا کہ قرآنی احکامات پر عمل اجتماعی شکل میں ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک شخص کسی حکم پر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرے اور دوسرا اپنی سمجھ کے مطابق۔ لہٰذا نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک زندہ شخصیت کی ضرورت تھی۔ اب ظاہر ہے کہ پیغام پہنچانے والے کا مقام بہت آگے ہوتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس وقت مرکز ملت بنے اور لوگوں کو مطلوبہ رہنمائی دی۔ اس لیے سنت محمدی ایک قابل قدر چیز تو ضرور ہے مگر حجت و قانون نہیں، قانون تو صرف قرآن ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ امت مسلمہ کی واس میجورٹی جو سنت کو حجت و قانون مانتی ہے یا پھر منکرین سنت کا چھوٹا سا گروہ؟ اس کا کرائٹیریا بہت سمپل ہے۔ قرآن پہنچانے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی والا جو کام کیا، اگر تو یہ اللہ کے مقرر کردہ نمائندے کی حیثیت سے تھا یعنی اس کو کرنے کی ذمہ داری خود اللہ نے آپ پر لگائی تھی، تب تو یقیناً سنت ہمارے لیے قانون ہے، ادروائز نہیں۔ بھائی منکرین سنت کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی قرآنی دلیل ہے۔ دیکھو اسی آیت میں یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی ایک عام انسانیت کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی حیثیت سے کی جس کے پاس وحی آتی تھی، اور یہی وحی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرآن کی آیات سنانا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت سکھانا، تزکیہ کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ آخری تین کام، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ کرنا، قرآنی آیات سنانے سے زائد ہی کوئی چیز تھی، ورنہ ان کا الگ ذکر نہ ہوتا۔ اور جبکہ یہ زائد ذمہ داریاں خود قرآن نازل کرنے والی ہستی ہی لگا رہی ہے تو یہ اعتراض بالکل ویلڈ نہیں رہتا کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی کیوں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں ہدایت کی کہ آپ ہی کو قرآن کی آیات کی تشریح لوگوں کو بتانی ہے۔ لہٰذا قرآن کی اوتھینٹک تشریح صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرما دی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ذاتی تشریح نہیں بلکہ بذریعہ وحی خدا کی بتائی ہوئی ہے۔ وحی تو قرآن میں درج ہے بھائی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی وحی بھی نازل ہوتی تھی جو قرآن میں نہیں ہے؟ جی ہاں، اس آیت میں اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مطلب سمجھانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وحی نازل نہیں ہوتی تھی جو کہ قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو ایسا علم دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے احکام کا جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جاتا تھا وہ اگر قرآن ہی میں درج ہوتا تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ہی ذمہ ہے، کیونکہ وہ تو پھر قرآن ہی میں مل جاتا۔ خود قرآن سے اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو قبلہ بنائے جانے سے پہلے مسلمان کسی اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور وہ پہلا قبلہ بھی اللہ ہی کا مقرر کیا ہوا تھا۔ لیکن پورے قرآن میں ہمیں کہیں وہ آیت نہیں ملتی جس میں اللہ کی طرف سے پہلے قبلے کو مقرر کرنے کا حکم موجود ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو کہ قرآن میں درج نہیں ہے۔ اس مثال کے علاوہ بھی قرآن میں مزید 6 جگہ ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے وحی خفی کا ثبوت ملتا ہے۔ لہٰذا وحی خفی یعنی سنت رسول بھی اسی طرح خدا کی مرضی اور منشا کی نمائندگی کرتی اور نتیجتاً قانون کا درجہ رکھتی ہے جس طرح کے قرآن۔ چلے اصولی طور پر تو سنت بھی قانون کا درجہ رکھتی ہے، مگر عملاً سنت سے قانون کیسے بنایا جا سکتا ہے جبکہ یہ قابل اعتماد حالت میں موجود ہی نہیں؟ کیونکہ قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری تو خود اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، مگر سنت کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ قرآن تو دور رسالت و خلافت میں ہی لکھ لیا گیا تھا اور یوں وہ قابل اعتماد ہے، مگر اس پورے دور میں احادیث کو تو نہیں لکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو جمع کرنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی 100 سال بعد کیا گیا۔ وقت کے ساتھ بہت سی جعلی حدیثیں ذخیرہ حدیث میں شامل ہوتی چلی گئی۔ بہت ساری احادیث میں نبی اور ان کی بیویوں کے پرائیویٹ معاملات کے متعلق ایسی فحش باتیں ہیں جن کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔ آخر کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسی کھلی گفتگو کرتی ہوں گی؟ کم ہی احادیث ہیں جن پر سب کا اتفاق ہوا، اکثر و بیشتر کی تحقیق و تعین میں اختلافات ہیں۔ یہ اور ان جیسے اور اعتراضات کے جوابات اگلی ویڈیو میں۔